آج میں ایک آپ کو عجیب چیز بتاؤں. میں کمنٹس پڑھ رہا تھا, میرے جاپان کے بارے میں نا ایک ویڈیو آئی. مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیں سادہ. جاپان کے بارے میں میرا ایک ویڈیو بیان آیا کہ کچھ مسلمان وہاں روڈوں پہ جلوس نکال رہے ہیں اور روڈوں پہ مذہبی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے جیپنیز پابندیاں لگا رہے ہیں مذہبی اسکالرس پہ, حتیٰ کہ تبلیغ جماعتوں پہ بھی پابندیاں لگا رہے ہیں. ہمارے دوست ہیں جاپان میں, انہوں نے بتایا کہ بھائی کچھ لوگوں کی وجہ سے تبلیغ کا راستہ بالکل ہی بند ہو رہا ہے. تو میں نے اس پہ بیان کیا, میں نے کہا بھائی جو بھی مسلمان جاپان میں جاتے ہیں اپنی کوئی مذہبی رسومات کرنی ہے انہوں نے تو انڈور کریں نا, روڈ پہ کیوں کر رہے ہو؟ جاپان تو ایک بڑا ڈسپلن اور آرگنائز کنٹری ہے, وہ لوگ یہ چیزیں نہیں برداشت کرتے کہ روڈ بلاک کر دو. ہمارے یہاں والے جا کے وہاں بھی روڈ بلاک ہو رہے ہیں اور نعرے بازی ہو رہی ہے, تو یہ تو جاپانیوں نے احتجاج شروع کر دیا کہ مسجدیں بند کرو. تو کیوں ایسا کام کر رہے ہو؟ اس میں نیچے لوگوں کے کمنٹس بتاتا ہوں آپ کو. یار ایک تو یہ گلاس جو ہے نا, اس کا منہ چھوٹا نہیں ہونا چاہیے, یہ عجیب سا مشکل ہو جاتی ہے. الحمدللہ بسم اللہ میں نے پڑھی تھی. تو اس پہ لوگوں کے کمنٹس کیا تھے, اچھا ہے پابندیاں لگیں, تبلیغ پہ بھی لگیں, کیونکہ جاپانیوں میں ویسے ہی انسانیت ہے, اتنی صفائی پسند قوم, اتنا ڈسپلن, تو یہاں کے تبلیغ والے جا کے ان کو کیا سمجھائیں گے؟ اور یہ مذہبی اسکالر جاپانیوں کو جا کے باتیں سمجھائیں گے, وہ اتنی آرگنائز قوم, پہلے سے اتنی ترقی یافتہ, اتنے نیک شریف شرفا, کوئی چوری نہیں ہے, کرپشن نہیں ہے. میں نے وہ کمنٹ, بہت سارے کمنٹس آئے ہوئے تھے نا دے دن. میرا خیال تھا لوگوں کو افسوس ہوگا ہے پابندی لگ رہی ہے, یہاں تو پتہ چلا لوگ خوش ہو رہے ہیں. یہ سارے سیکولر لبرل لوگ ہوتے ہیں جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ خوب سمجھ لو, یہ جو میں نے بھی سورہ معارج پڑھی ہے نا, ہمارے ہاں ایک بہت بڑا وہم لوگوں کو یہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم انسانوں کی خدمت کرتے ہیں, ہم صاف ستھرے رہتے ہیں تو بس ہم بہت اچھے ہیں. یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. اچھے ہونے کے علامتوں میں سے چند علامتیں یہ بھی ہیں کہ صاف ستھرا رہنا چاہیے, گندا میلا نہیں رہنا چاہیے, نیٹ کلین ہونا چاہیے, اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ اچھے لوگوں کی علامات ہیں, لیکن یہ کل نہیں ہے. دیکھو ایک آدمی اپنے ابا کو کہتا ہے آپ میرے ابا نہیں ہو. اس کے باپ نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا, ماں نے دودھ پلایا, جوان کر دیا. اب یہ ماں سے کہہ رہا ہے تو میری ماں نہیں. اگر ہے بھی تو کیا کرنا ہے تو ہے, کیا کروں میں؟ مرنا ہے مرتی رہے, جینا ہے جیتی رہے, مجھے کچھ بات کی آرڈر دے گی میں نہیں ماروں گا. لیکن وہ صبح روزانہ ڈیٹول سے نہاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ڈیٹول سے نہاتا ہے. لائن میں جب بھی بل جمع کرانے جائے گا ہماری طرح پینڈوں کی طرح یہ نہیں کہ دھکے دے کے. ایک آدمی نا گیا, پہلے زمانے میں لائن لگی ہوتی تھی نا بلوں کی, تو لوگ گرمی میں دھوپ میں کھڑے ہوئے سڑ رہے ہیں. وہ زمانہ تو سب نے دیکھا ہی ہوگا, تو آن لائن ہو گیا سب کچھ. بل جمع کرا کے جو آتا تھا نا, لوگ اس کو ہارڈ فل پہناتے تھے, ماشاءاللہ بجلی کا بل ٹائم پہ جمع کرا کے. میں نے بھی جمع کرائے ہیں بھائی, ہماری پھپھو تھی اللہ مغفرت فرمائے, مجھے بل پکڑا دیتی تھی, بیٹا جاؤ جمع کرا کے آ جاؤ. مجھ پہ ایسے پہاڑ ہوتا تھا نا, گھنٹوں گھنٹوں لائن میں کھڑے ہوئے ہیں بھائی, پھر وہ آ رہا ہے, اتنی گھنٹوں لگتے تھے. تو وہ لائن میں لوگ کھڑے ہوئے تھے, ایک آدمی 3 پیس سوٹ میں آیا, جیسے ہی آگے جانے لگتا لوگ ٹماٹے مار کے اس کو, کوئی اس کی بات سن ہی نہیں رہا, دھکا دے کے پیچھے بھیج دیتے. وہ پھر آگے آتا, کچھ بولنے ہی لگتا, وہ لوگ تپے ہوئے تھے, ابے ہم پاگل ہیں, ہم گھنٹے سے لائن میں کھڑے ہوئے, پیچھے جا. کئی جواب چماٹے لگے نا, پھر اس کی لوگوں نے سنی, کہہ رہا بھائی میں مینیجر ہوں یار, مجھے بینک کھولوں گا تو بل جمع ہوگا نا. لوگ اتنا تپے ہوئے تھے, اس کو جانے نہیں دے رہے, ابے پیچھے ہٹ. اس کو پہلے یہ ہوتا تھا. تو یہ کس سلسلے میں یہ میں نے واقعہ سنا ہے, آج میرا دماغ بالکل غیر حاضر ہو رہا ہے. ہاں, تو جاپان کی قوم جو ہے نا وہ کیا ہے, آرگنائز قوم بالکل. ابا کو نہیں مان رہی, نہ اما کی بات نہ ابا کی بات. ایک آدمی ہے جو نہ ابا کی مانتا ہے نہ اما کی مانتا ہے, لیکن صبح نہا دھو کے جاتا ہے, بل جمع کرانے میں لائن میں لگا ہوگا, ٹریفک کے قوانین کو فالو کر رہا ہے, گھر میں آ رہا ہے, ابا کہہ رہے ہیں بیٹا کچھ میری بھی خدمت کر لو, میں نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا ہے, کچھ تھوڑا سا میرے پاؤں دبا دو, کچھ سر میں مالش کر دو. نو, انڈیویجولزم, میں آزاد, میرا جسم میری مرضی, میں صرف حکومت کے قانون کو فالو کروں گا, باقی نہیں. ابا کیا, اما کیا, بہن کیا, بھائی کیا, نہ. تو کتنا بڑا ظلم ہوگا. لوگ کہیں ماشاءاللہ بہت نیک. اب اسے کوئی تبلیغ والا آئے اور سمجھائے, جس کے کپڑے میلے ہوں, زاربن لٹک رہا ہو اس کا, اور وہ اس کو دروازے پہ نوک کرے یہ سمجھانے کے لیے کہ یار باپ سب سے پہلے, یہ تم غلط کر رہے ہو, اپنی ماں اور اپنے باپ کو عزت دو, اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے. اب کوئی تانا دے, یہ آ رہے ہیں شلوار قمیض والے ایسے آرگنائز آدمی کو سمجھانے کے لیے, جو لائن میں ہمیشہ لائن میں ہوتا ہے اور سگنل کے قوانین کی پابندی کرتا ہے, اور جب بھی بات کرے گا ایسے ایسے جھکے گا. اس کو سمجھانے کے لیے کون آ رہا ہے؟ یہ آ رہے ہیں پاکستان سے. اور بھائی جو سمجھانے کے لیے آ رہا ہے نا, وہ بڑے جرم سے روکنے کے لیے آ رہا ہے. یہ اگلے درجے کی چیزیں ہیں, لائن اور ڈسپلن وغیرہ. اس لائن کا اور ڈسپلن کا کرنا کیا ہے جب آپ بڑے بڑے ظلم کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ قرآن یہ کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتا, سب سے بڑا حق اس کائنات میں انسان پر کس کا ہے؟ خدا کا ہے. جو میرے ساتھ شریک کرے گا یا میرا انکار کرے گا یا میرے پیغمبروں کو نہیں مانے گا, سب سے بڑا مجرم ہے وہ. اگر آپ جیپنیز کی یہ خاصیت دیکھتے ہو کہ وہ اتنے اچھے اور کھانا کھلاتے ہیں اور ڈیزاسٹر میں اتنے صدقے خیرات کرتے ہیں, تو حضرت ابو طالب سے زیادہ تھوڑی ہوں گے وہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب, جو لوگوں کو کھانا بھی کھلایا کرتے تھے, اور 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھاٹی میں رہے ابو طالب. اس سے بڑی وفا اور غیرت کی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ بھائی خاندان کے لیے کٹنے والے بھی دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں, مشکلات میں چھوڑ دیتے ہیں. حضرت ابو طالب کے پاس موقع تھا کہ 3 سال اس قحط میں رہنے کے بجائے اپنے بھتیجے کو چھوڑ دیتے
اور قریش کا ساتھ دیتے ہیں. انہوں نے کہا نا نا نا, خونی رشتوں کو نبھاؤں گا میں. جب ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے تو زبان کے پکے تھے ابو طالب. انہوں نے کہا جب ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے تو جینا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مرنا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس سے بڑی غیرت کی کوئی مثال مل سکتی ہے؟ لیکن صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت عائشہ کو نبی نے کیا فرمایا, ابو طالب کی یہ نیکیاں ان کو آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. کیوں کہ پیغمبر سے زیادہ حق, اپنے بھتیجے سے زیادہ حق کس کا تھا؟ اللہ کا, خدا کا جس نے بنایا. اللہ کے ساتھ شرک کیا, اللہ کے حق کو ٹھکرایا. اس لیے اسلام ریئلٹی کی بات کرتا ہے. بھائی سب سے پہلے کون تھا؟ سب سے پہلے تو اللہ ہے جس نے آپ کو پانی سے پیدا کیا. جب آپ پیدا ہوئے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا, پھر آسمان سے بارشیں برسائیں, زمین سے تناور درخت پیدا کیے اور نہریں جاری کر دیں, کھلایا پلایا. جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا, اللہ نے نکاح کے لیے بیوی دی, اس سے اپنی خواہش پوری ہوئی, اس سے اولاد ہوئی. یہ ساری کی ساری نعمتیں یہ کس کی برکت سے ملی ہیں؟ کس نے دی ہیں؟ خدا نے دی ہیں. تو نبی نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا, اور یہ نہیں کہا لا تخزنی یوم یبعثون, کہ اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا مت کرنا. قیامت کا اس طرح سے ایمان نہیں تھا جس طرح اللہ نے ایمان رکھنے کا حکم دیا. اسلام نے بہت کلیئر کٹ بات کر دی ہے بھائی کہ سب سے بڑا محسن کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس لیے یہ کافی نہیں ہے نجات کے لیے کہ آپ کے سڑکیں صاف ستھری ہوں اور آپ کے ملک میں امن ہو اور آپ رشوت نہ لیتے ہوں اور آپ نائس ٹو میٹ یو سے بات کرتے ہو. اللہ پھر بھی قیامت کے دن فرشتوں سے چپیڑے لگوائے گا. سمجھ رہے ہو؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے باپ کی مانتے نہیں ہو اور انکار ہی کر دیا آپ نے اپنے باپ کا. بولا یہ جمشید صاحب میرے والد صاحب ہیں ہی نہیں, وہ ثبوت دے رہے میں تمہارا باپ ہوں. بھائی تم بغیر باپ کے کیسے آ گئے؟ پھر وہ آپ کے والد کہہ رہے ہیں کہ اگر میں باپ نہیں ہوں تو کون باپ ہے؟ آپ کا تو کوئی بھی باپ نہیں ہے, میں خود بخود پیدا ہوا ہوں. باپ کے تو سر پاؤں سے زمین نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ جیپنیز تو خدا کا انکار کرتے ہیں ڈارون کی تھیوری کے مطابق, کہتے ہیں خود بخود ہوا ہے سب کچھ. میں نے تو وہاں گیا ہوں, میں نے وہاں دیکھا ہے وہ پورا ڈارون کی انہوں نے تصویریں بنائی ہوئی ہوتی ہیں زمین پہ. اتنی جگہ میں گیا تو انہوں نے پوری کے پہلے یہ تھا پھر یہ تھا پھر یہ تھا, پھر ہوتے ہوتے بندر پہ لائے, بندر سے بن مانو سے تم کو چھوٹا کیا, تھوڑا سا جمشید پہ لا کے ختم کر دیا انہوں نے. ایسے بنایا. خدا کو بہت غصہ آتا ہے بھائی. اللہ کہتا ہے واہ 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 واہ, ایسے بنا دیا. تم روبوٹ بناتے ہو وہ اس طرح ہی بنتا جو بے جان ہوتا ہے, اور جاندار انسان ایسے خود بخود بن گیا. تو آپ اپنے والد کا انکار تو کر کے دیکھو, اور انکار اس بیس پہ کرو کہ میں خود بخود آیا ہوں. باپ کہے گا بیٹا کوئی خود بخود نہیں آتا, ماں ہوتی ہے باپ ہوتا ہے, پھر آتے ہیں. اور نادرا کے کاغذ دکھائے میں تمہارا باپ ہوں, ڈی این اے کروا کے ثابت کر دیا تمہارا باپ ہوں, آپ کو نہیں مانتا, اور پھر آپ کہہ رہے ہو کہ میں اچھا انسان ہوں کیونکہ میں صبح صبح روزانہ نہاتا ہوں, میرے جسم سے بدبو نہیں آتی, میں جب لوگوں سے بات کرتا ہوں اچھے اخلاق سے بات کرتا ہوں. تو باپ کہے گا بے وقوف کسی اور کو بنانا, میں تجھے اپنی جائیداد سے محروم کروں گا, تجھے وراثت سے محروم کروں گا. وراثت کھانے کے لیے آ جائے گا کہ یہ میرے باپ تھے, گھر سے نکال دوں گا میں تجھے, ٹھڈا مار کے نکالے گا وہ. پھر یہ لارے رپے نا کہ ڈسپلن, آرگنائزیشن اور اخلاق اور ملک کی قوانین کو فالو اور ٹائم پہ ٹیکس دینا. باپ ان سے متاثر بولو نہیں ہو. بولا یہ منجن بیٹا کسی اور کے سامنے جا کے بیچنا, یہی کہے گا نا باپ. ماں بھی یہی کہے گی بیٹا منجن کسی اور کے سامنے بیچنا. خدا کافر کو قیامت کے دن نہیں بخشے گا, چاہے ہم اس کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیں. اللہ نے کہہ دیا کہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, کافر پر میں نے جنت کو ایسے حرام کیا ہے اور جہنم کو ایسے واجب کیا ہے جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا. امپاسبل. ایسے ہی کافر جو میرا منکر تھا, میرے پیغمبروں کا منکر تھا, اس کو کسی صورت میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, کتنے اچھے اعمال کر لے وہ, کیونکہ بہت بڑا جرم کیا بھائی. اللہ کی تو ویلیو ختم ہو گئی ہے دنیا میں. خدا بھی ہے, اس کی کیا, اس کے احکامات اس کو تو مانتے ہی نہیں ہے لوگ. اللہ کہیں گے کیا کیا مجھ سے امیدیں لگاتے ہو. اس لیے میرے بھائی یہ جو میں امن و امان ہوتا ہے نا, بعض بڑی طاقتیں ہیں جن میں بہت ڈسپلن, امن و امان, تو ہمارا نام نہاد لبرل طبقہ بڑی تعریفیں کرتا ہے, کہہ رہے یہ اسلامی ملکوں کا حال دیکھو, غربت, کرپشن, ٹارگٹ کلنگ, اور وہ دیکھو کیسی ترقی کی ان لوگوں نے, ان کے ملک میں امن دیکھو, اور سڑکیں میں بھی یہ دیکھتا رہتا ہوں زبردست سڑکیں, گٹر ہی نہیں ہے تو ڈھکن کا تو تصور ہی ختم, زبردست. لیکن ایک بات یاد رکھو, ڈاکو کے گھر میں ہمیشہ امن ہوتا ہے. ڈاکو کا جو اپنا گھر ہے وہ جھونپڑا نہیں ہوتا, وہ شیش محل ہوتا ہے, لگژری, اس میں باتھ روم بڑے, ہمارا کچن ان کے باتھ روم سے زیادہ گندا ہوتا ہے. وہ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا, ایک آدمی نے کسی کو رشتے کا انکار کیا, بولا تمہاری جو دکان ہے نا ہمارے باتھ روم اس سے بڑے ہوتے ہیں. تو خیر, تو وہ جو ڈاکو ہوتے ہیں نا بڑے بڑے, آپ ان کے گھر جا کے دیکھو, جو بڑے بڑے اسمگلر ہیں, بڑے بڑے ڈاکو ہیں, آپ ان کے گھر جا کے دیکھو, ایسے لگژری اور امن, کسی کو اونچی آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس سے ظاہر پرست لوگ متاثر ہوتے ہیں, احمق بے وقوف لوگ, سمجھتے ہو. اب آپ گئے کسی ان کے گھر میں, وہ جو ہیں ہمارے بڑے ہیں, ان کے گھر آپ گئے, پوری دنیا میں مشہور ہے کہ وہ ماشاءاللہ سب کو پتہ ہی ہے کس کی بات ہو رہی ہے. اب آپ جب ان کے گھر میں گئے تو آپ نے دیکھا بھائی یار ہم تو سمجھتے تھے یہ چور ہیں, لیکن ان کے گھر میں دیکھو یار سونے کے نلکے لگے ہوئے ہیں, کہیں سے فرش ٹوٹا ہوا نہیں ہے, سیوریج کا اتنا بہترین نظام, واش روم بند ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے, اور ملازمین سارے ٹائم پہ آتے ہیں, ٹائم پہ جاتے ہیں, ان کو تنخواہیں بھی ٹائم پہ ملتی ہیں, اور ان کے گھر میں کوئی اونچی آواز سے بات بھی نہیں کر سکتا, ایسا اچھا ماحول. اور لوگ کہتے ہیں یہ ڈاکو ہے. بھائی کیسے بے وقوف لوگ ہیں. اور بھائی ڈاکو ہے تبھی تو اس نے سب کو لوٹ لاٹ کے اپنا گھر بڑا ٹائٹ خاندانی قسم کا بنا لیا ہے. نہیں ہے میرا خیال بات. پوری دنیا میں ابھی غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, آپ اتنے نیک ہو تو روک لو نا آپ اسرائیل کو. ساری دنیا نہیں دیکھ رہی کہ بھوک سے بچے مر رہے ہیں, کوئی ہے رونے والا, ان بڑی قوت بڑی طاقتوں میں کوئی ہے ان کے رونے والا. تقریریں کروا لو آپ ان سے, نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو, تھینک یو. ابے کیا وہ انسان کے بچے نہیں ہیں جو, خدا کی قسم میں نے تو وہ ویڈیو دیکھنا چھوڑ دی ہے, آدمی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, نیندیں اڑ جاتی ہیں انسان کی, ڈپریشن میں جا رہے ہیں لوگ. وہ جو بچوں کی
भूख से मरने की वीडियोज आ रही हैं। तो ये कौन है इसका जिम्मेदार? ये इस्लामी मुल्कों ने किया है या इन बड़ी ताकतों ने किया ये हाल? ये बड़ी ताकतों ने किया और चुप बैठे हुए हैं, चुप बैठे हुए होने दे रहे हैं। सबको पता है नाजायज कब्जा है। यूनाइटेड नेशन की दर्जनों करारदादों को इसराइल उनकी धज्जियां उड़ा चुका है। सबको पता है कि हराम और नाजायज कब्जा है। बोले ना अगर बहुत अच्छे हैं तो सिर्फ 2-4 बयान दाग देते हैं। अबे भाई वो वैसी मदद करो जैसी यूक्रेन की मदद कर रहे हो तुम सब मिलके। रशिया छोटे से मुल्क, यूक्रेन का कुछ नहीं बिगाड़ पारा। क्यों नहीं बिगाड़? इतनी बड़ी ताकत है, यूक्रेन पे कितने हमले किए हैं, यूक्रेन का कुछ नहीं हो रहा। क्यों? पूरा यूरोप यूक्रेन की मदद कर रहा है, मुंह से हवाई फायर नहीं कर रहा। लेकिन इधर फिलिस्तीन का मसला है तो मुंह से फायरिंग हो रही है और देखो हशर क्या हो रहा है। तो इसलिए मेरे भाई जितने भी बड़े बड़े डाकू हैं ना, अफ्रीका में जाके देखो क्या जुल्म है। सोना निकल रहा है, हीरे जवाहरात निकल रहे हैं, लेकिन जिन कानों से सोना निकल रहा है ना, उनके करीब करीब लोग सब्जियां पत्ते उबाल उबाल के खा रहे हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ये बड़ी ताकतें वहां पर अमन कायम नहीं होने देती, क्योंकि उनको पता है जिस दिन यहां अमन कायम हो गया इनके वसाइल यही लोग इस्तेमाल करेंगे। ना ना ना, हम बड़े डाकू हैं, हमने अपने मुल्क में बदअमनी नहीं फैलानी, ताकि मुफ्ती तारिक मसूद जब आए बोले नाइस टू मीट यू, क्या खूबसूरत। लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद जाता है, ओए मुफ्ती तारिक मसूद निकाल देना। दुनिया बेवकूफ बनती है मेरे भाई इन बड़े बड़े डाकुओं से। हम अल्हम्दुलिल्लाह बेवकूफ, हमें अल्लाह का बड़ा फजल है, हम मोमिन हैं। हम झोपड़े में मर जाएं खुदा की कसम ईमान के साथ, क्योंकि इस ईमान की बरकत से हमें यह पता चल गया कि सही क्या है और गलत क्या है, यह हमें पता चल गया है। तो ये जो हमारे मुल्कों में बदमनियां और गुर्बत और महंगाई, ये भी इन्हीं बड़े डाकुओं की बरकतें हैं। मोदी ने हम पे अटैक किया, जवाब में हमने तमाचा मारा है तो रुका है वो। अगर ये हम अटैक करते पहले, दुनिया हमें छोड़ती? बोलो। वो भारत है, वो जो मर्जी कर ले भाई, उसने तजर्बा करके देख लिया, पहले ड्रोन मारे फिर मिसाइल मारे, दुनिया चुप, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। बोले मुसलमानों का मुल्क है, मरने दो। ये बड़े बड़े जो होते हैं ना, ये बातें करने वाले, कहना मरने दो। उनका ख्याल था मार देंगे। हमने जब उठा के 2-3 चपेटे फोड़े हैं, फौरन सारी ताकतें आ गई, अमन के अवार्ड ले लिए उन्होंने। हमने दुनिया में, उनको पता था यार, इतनी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा चपेटा लगेगा, ऐसा चमाटा पड़ेगा, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब बीच में कूद गए। पहले हम कह रहे थे भाई रुकवाओ, कोई मान रहा था हमारी बात? तो ये मेरे भाई, ये सड़कें वड़के गटर के ढक्कन देख के उन मुल्कों के, और खूबसूरत लाइटें और इतना अमन और डिसिप्लिन, और वहां पे जो है बूढ़ों की केयर, ठीक है ना, कुछ तो ड्रामे हैं। एक मुल्क में मैं गया, वहां एक आदमी को जरा सा कुछ हुआ, जरा सा हुआ, फायर ब्रिगेड भी, पुलिस मोबाइल भी और एम्बुलेंस, तीनों एकदम। मैंने कहा बंदा को कुछ हुआ नहीं है, और तीन, तो उन्होंने कहा कि ये तीनों इसलिए आए हैं कि फिर हुकूमत से पैसे लेंगे। अभी ये क्या मैं डिटेल में जाऊं, खैर। तो इसलिए अल्लाह की नजर में मेरे भाई अच्छाई और बुराई का क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। इंसानों के यहाँ अच्छाई और बुराई को नापने का मैयार थोड़ा डिफरेंट है। बहुत से आज जो आपको तबलीग वाले बेयारो मददगार नजर आ रहे होते हैं ना, सादा कपड़ों में बगैर इस तरीके घूम रहे हैं जंगलों में इधर उधर, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये जाएंगे जापानियों को समझाने के लिए। ये मैंने यहां से शुरू किया था ना, ये जाएंगे किसको समझाने के लिए, इतनी तरक्की याफ्ता कौम को। मेरे भाई ये तरक्की याफ्ता नहीं है, लेकिन इनको ये पता है कि अच्छा बनने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है, वो ईमान है। तो ये इसकी जापानियों को बहुत ही ज्यादा जरूरत है, उनको तो ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो ये समझ बैठे हैं। अच्छा, जापान जो अब इतना नेक बना हुआ है, एटम बम जापान पे किसने मारा था? मुसलमानों ने मारा था, अमेरिका ने मारा था। और मारा क्यों था? जापान की बदमाशी को रोकने के लिए। पूरी दुनिया फतह करने निकला था, इतने लोगों को काट दिया था ना उसने। पहली जंग अजीम इन्होंने लड़ी है, मुसलमानों ने लड़ी है। जितना इंसानों का कत्लेआम हुआ है पहली जंग अजीम में, वो भी यूरोपियन ने। दूसरी जंग अजीम, वो भी यूरोपियन, ये अंग्रेज थे। और उसके बाद जो एटम बम चलाया वो किसने चलाया? काफिरों ने चलाया। सारे तो इंसानियत के कत्ल। और फिर जो ऑस्ट्रेलिया में जाके देखो, रेड इंडियन को मारा, मिलियन करोड़ों में तादाद है उनकी। अफ्रीका से गुलाम बना बना के लाते थे, 80% उन गुलामों को मार के समुद्रों में फेंक दिया इन्होंने। और जब वो बिल्कुल ही वाट लग गई तो फिर गुलामों को आजाद करने की तहरीक चला के सेहरा ले लिया कि गुलामों को आजाद किसने तहरीक चलाई है? हमने चलाई है, ये सेहरा हमारे कंधों पे है। तो गुलाम बनाया भी तो तुम ही नहीं था। इसलिए मेरे भाई कभी भी जाहिर परस्त मत बनो, कभी भी जाहिर परस्त मत बनो। जब भी किसी चीज की तहकीक करनी हो ना, उसकी डेप्थ में जाके तहकीक किया करो। तो इस्लाम का पलड़ा तुम्हें हर जगह क्या नजर आएगा? भारी नजर आएगा। तो अल्लाह ने बता दिया कि तुम्हारी जो बॉडी है इस काबिल नहीं है कि उसे जन्नत मिले। आमाल की जीनत इख्तियार करोगे तो जन्नती बनोगे, आमाल नहीं है तो जन्नत की उम्मीदें लगाना छोड़ दो। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाज के बाद थोड़ी देर सवाल जवाब का सेशन होगा, वक्त 8 बजे नमाज है ना। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। कल पूछा है, मेरा 7 साल का बेटा मुबीन अतहर आपको बहुत फॉलो करता है, आपको देखकर इमामा बांधना सीखा है, बयान करता है, अजान देकर जमात कराता है, आज आपसे मिलने आया है। मेरी ख्वाहिश है कि आप इसके सर पे हाथ फेरें। हम लियाकताबाद से आए हैं। कहाँ हैं? किथे ने? माशाल्लाह, आ जाओ शाबाश, इतना समझना, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला कबूल करे, माशाल्लाह, नेक साले बनाए अल्लाह, दुनिया आखिरत की बरकतें दे। ठीक है, चलो शाबाश। अच्छा, सवाल यह कि अगर बाप की जिंदगी में कोई भी भाई मकान पर जो कि बाप की जायदाद हो खर्चा करे या कोई कैमरा वगैरह बनवाए या और दीगर काम करवाए, तो क्या वो इसके बदले में बाप के मरने के बाद विरासत में, अच्छा कमरा वगैरह बनवाए, बाप के मरने के बाद विरासत में से वो रकम जो इस वक्त इसने मकान पर खर्च की थी, क्या कटौती कर सकता है या इसको वही हिस्सा मिलेगा जो शरीयत ने कहा है? देखो, बाप की जिंदगी में भाई ने मकान पर
اچھا باپ کے مکان پہ کمرے وغیرہ بنوائے ہیں, یہ بہت سوال آتا ہے کہ ابا کی زندگی میں ابا کے مکان پہ پورا پورشن بنا دیا, کمرے بنا دیے, تو اس میں اگر ابا کے گھر میں ریپیئرنگ کا جتنا بھی کام کیا ہے وہ تو واپس نہیں ہوگا, سارا فری پاکٹ کا وہ ثواب سمجھا جائے گا. نل کے لگا دیے, ٹائلیں لگا دیں, کمرہ ٹوٹ رہا تھا یا واش روم کو ریپیئر کر دیا یا نیا واش روم بنا دیا, سب فری پاکٹ کا ہے, سمجھ رہے ہو. مرنے کے بعد وراثت اتنی ملے گی جتنی دوسرے بھائیوں کو ملے گی. البتہ اگر کسی نے پورا اپنے پیسوں سے اوپر پورشن بنا دیا, ایک بھائی نے پورا الگ سے پورشن بنا دیا, سارا اپنا پیسہ خرچ کیا اس میں, پورا پورشن گھر بنا دیا اوپر, پھر یہ گھر کا مالک ہے نیچے والا بیٹا, یعنی نیچے والا بیٹا نہیں, وہ بیٹا جس نے یہ پورا پورشن بنایا ہے وہ اس اوپر والے پورشن کا مالک ہے. لیکن اب مالک ہو کے ہوگا کیا, کیونکہ چھت کس کی ہے, ابا کی. تو یوں کہا جائے گا کہ اس لڑکے نے, اس بیٹے نے ابا سے چھت عاریتاً استعمال کے لیے لی ہوئی ہے, اور ابا کی چھت پہ مکان بنایا ہے. کسی کی بھی چھت عاریتاً استعمال کے لیے لی جا سکتی ہے نا, اس پہ آپ چارپائی ڈال کے بیٹھ جاؤ یا پورا گھر کھڑا کر کے بنا کے کھڑا کر لو اس پہ. تو عاریت کہتے ہیں استعمال کے لیے کسی کی چیز لے لینا. جیسے لوگ ایک دوسرے کی بائک لے جاتے ہیں کہ یار میں مجھے ذرا بائک دے دے, میں دہی لینے جا رہا ہوں, یار ذرا جو ہے ایک دن کے لیے اپنا کمرہ دے دے رہنے کے لیے. فری میں جو چیز دی جاتی ہے نا, فری میں, کوئی رینٹ کے بغیر, تو جب چاہو واپس لے لو, آپ کو یہ اختیار ہوتا ہے, جب چاہو وہ واپس لے لو. حتیٰ کہ اگر اس میں کوئی ایگریمنٹ ہو تو وہ بھی شرن کا لدم ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی سے بائک لی کہ یار مجھے 1 مہینے کے لیے اپنی بائک دے دے عاریتاً, عاریتاً کا مطلب کوئی کرایہ نہیں ہے, بس وہی استعمال کے لیے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے 1 مہینے کے لیے لے جاؤ, لیکن اسے اگلے دن خیال آیا کہ یار واپس دے دے, تو اس کو حق ہے واپس لے لے, کیونکہ کوئی معاہدہ تھوڑی ہے, یہ تو ایک تبرع ہے. تبرع کا مطلب ہوتا ہے کہ احسان ہے. تو اب باپ کا گھر تھا نیچے کا, ایک بیٹے نے اوپر گھر بنا لیا, تو یوں کہا جائے گا شرعی طور پر کہ بیٹے نے باپ کی چھت کو بطور عاریت کے استعمال کیا ہے. اور میں نے بتایا جو چیز بطور عاریت کے استعمال ہوتی ہے, تو جس کی چیز استعمال ہو رہی ہے اس کو ہر وقت شریعت نے یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ اس کو بولے کہ یہ خالی کرو. تو آپ کسی کے گھر کے اوپر بھی اپنے پیسوں سے پورشن بناتے ہو, تو گھر کے مالک کو یہ رائٹ ہر وقت ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بولے ہٹا بھی اپنا پورشن, یہ ہر وقت اس کو یہ حق حاصل ہے. اس لیے جب پورشن بنایا کرو تو یہ سوچ سمجھ کے بنایا کرو کہ یہ نیچے والا جس کا گھر ہے اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اوپر والے کو بولے کہ یہ خالی کر دو, یہ ہٹا بھی اپنا سارا ملبہ ہٹاؤ, یہاں سے لے کے جاؤ اس کو. تو جو نیچے کا مالک ہے بشرطے کہ ملکیت پہلے ہو اور گھر پھر آپ نے بعد میں بنایا.